نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو آج کل چوک چوک گلی گلی کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں عامل باباؤں کے کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے ہم اسے ختم کر دیں گے، محبت میں ناکامی ہے، محبت آپ کو واپس مل سکتی ہے، اگر آپ امتحان میں فیل ہونے والے ہیں آپ کو امتحان کے اندر کامیاب کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ کو کاروبار کے اندر کامیابی دلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ نہ کوئی دین ہے نہ کوئی روحانیت ہے، بلکہ یہ سراسر ایمان کی لوٹ مار ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کیا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا کہ جادو کا علم شیطانوں کا ہتھیار ہے، اور جو اسے بیچ رہا ہے، جو اس لیے سیکھ رہا ہے، وہ دراصل شیطان کا ایجنٹ ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اب آتے ہیں آج کے ماڈرن باباؤں کی طرف کہ پہلے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ گوفہ کے اندر بیٹھے رہتے تھے، بند کمرے کے اندر موجود ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ انہوں نے ایک حلیہ بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اور آج کل کے اگر دیکھے جائیں تو یہ کیمرے پر سے ایک تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کی تصویر ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر اس کی تشخیص کر دیتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ مثلا یہ ہماری پاکستان ٹیم کے مایہ ناز پلیئر ہیں جن کا نام بابر اعظم ہے، اللہ جل شانہ نے انہیں بڑی ہی عزت سے نوازا ہے اور واقعتاً ہمارے پاکستان کا فخر ہیں، لیکن کچھ سالوں سے ان کی پرفارمنس چلی گئی ہے، یہ اپنی پرفارمنس کھو بیٹھے ہیں، یہ ٹیم کے اندر کرکٹ کے اندر پرفارم نہیں کر پا رہے۔ تو اب ایک مفتی صاحب تھے، وہ فرما رہے تھے بابر اعظم کی تصویر دیکھی اور کہا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، اس لیے اس کی کرکٹ خراب ہو گئی ہے۔ تو تصویر دیکھ کر تشخیص کر دینا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، یہ نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، بلکہ یہ بس واٹس ایپ یونیورسٹی کا نصاب ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جو شخص کاہن یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے پھر اس کی اس بات کی تصدیق بھی کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس وحی کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ مسند احمد کے اندر، سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ عامل جو ہیں یہ تمہاری پریشانیوں کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے، تمہارے ذہن کے اندر ایک قسم کا وہم اور بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری نوکری نہیں لگی، شاید جادو ہو گیا ہے، ہماری آج سیل کم ہوئی ہے، شاید جادو ہو گیا ہے، ہم فلاں امتحان کے اندر ناکام ہو گئے ہیں، شاید جادو ہو گیا ہے، ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، شاید جادو ہو گیا ہے۔ اور اس قسم کے عاملوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں
تو وہ آپ سے وہی کہہ دیتے ہیں جو کہ آپ کے ذہن کے اندر بات چل رہی تھی کہ شاید جادو ہو، یہ کہہ دیتے ہیں ہاں واقعتاً تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے۔ اب تمہارا جو ذہن ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے اور تمہاری جیب عامل خالی کر لیتا ہے۔ تو دو نقصان ہوئے، نمبر ایک تمہاری جیب خالی ہو گئی، اور نمبر دو تمہارا جو ذہن ہے وہ بوجھل ہو گیا۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کریم سے پوچھیں تو قرآن کریم ایسی باتوں کی وضاحت خوب کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اس آیت مبارکہ نے دو سچ واضح کیے ہیں۔ نمبر ایک، جادو حقیقت رکھتا ہے، جادو اثر انداز ہوتا ہے، اور نمبر دو، اللہ کے حکم، اللہ کے ارادے کے بغیر اثر نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اللہ جل شانہ کا حکم نہ ہو، اللہ جل شانہ کا ارادہ نہ ہو، تو کوئی عامل، کوئی بابا، اس کا منتر، اس کا تعویذ تمہاری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور جادو یہ حقیقت رکھتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ہر ناکامی کے پیچھے، ہر پریشانی کے پیچھے جادو کا ہاتھ ہو، اور جس وقت کوئی پریشانی آئے، جس وقت ناکامی ہو، جس فیلڈ کے اندر بندہ ناکام ہو، اس پر الزام جادو کا لگا دیا جائے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ناکام ہوتے تھے، ان کی تجارت کے اندر نقصانات ہوتے تھے، ان کو گھاٹے آتے تھے، دیگر ان کی زندگیوں کے اندر پریشانیاں آتی تھیں۔ کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی جواب دیا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ بندہ اس وہم کو اپنے ذہن سے نکالے، اس لیے کہ وہم ایسی بیماری ہے جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بندہ توحید کے اندر پختہ ہو جائے، اپنے عقائد کو مضبوط کر لے کہ اللہ جل شانہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بندے کا عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر انسان اس وہم سے، اس بدشگونی سے نکل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بدشگونی یعنی وہم یہ شرک ہے، تو لہٰذا اس شرک سے بچا جائے۔ اب یہ بابر اعظم ہے تو اس کے متعلق یہ بات چلا دی گئی کہ اس کی پرفارمنس کمزور ہے، یہ کرکٹ کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر رہا، یہ اپنی کھیل وہی نہیں کھیل رہا، اس لیے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اس سے پہلے بڑے بڑے پلیئر گزرے ہیں، سچن ٹنڈولکر ہے، ویرات کوہلی ہے، رکی پونٹنگ ہے، دیگر ایسے بڑے بڑے پلیئر ہیں جو کہ کرکٹ کھیل چکے ہیں، لیکن ان کی کرکٹ کی تاریخ کو بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی دو صورتیں ملتی ہیں، نمبر ایک عروج، نمبر دو زوال۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ایام ہیں یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان کی عزت، کبھی انسان کی ذلت، کبھی انسان پہ عروج، کبھی انسان پہ زوال، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی انسان مالدار، کبھی انسان غریب۔ تو یہ دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے، یہ انسانی تاریخ کے اندر چلتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ان اگر پلیئرز پر جادو نہیں ہوا اور اس وقت یہ باتیں نہیں چھوڑی گئی کہ ان پر جادو ہو چکا ہے، تو بابر اعظم کی بات پر بھی یوں کہہ دیا جائے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، تو یہ بابر اعظم ہی کو پریشانی کے اندر ڈالنے والی بات ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے اس کا ذہن بوجھل ہوگا، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو وہ اپنی کھیل پر مزید توجہ نہیں کر پائے گا، وہ اپنی مزید محنت نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کے ذہن کے اندر بھی یہ بات چل پڑے گی کہ میرے اوپر جادو ہو چکا ہے، اس لیے اس کا کھیل اور مزید خراب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے بچا جائے۔ محمد عامر ہیں، پاکستانی ٹیم کے اندر گزرے ہیں، فاسٹ باؤلر تھے اور میرے پسندیدہ باؤلر ہیں۔ وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ یہ جو کرکٹ ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو رلاتی زیادہ ہے، ہنساتی کم ہے، یعنی اس کے اندر بندہ کم ہی پرفارم کرتا ہے اور زیادہ جو ہے بندے کی پرفارم نہیں رہتی، اس لیے یہ کرکٹ زیادہ رلاتی ہے۔ تو اس لیے اس خیال کو، اس وہم کو اپنے ذہن سے نکالا جائے، اور بابر اعظم سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی محنت کریں،
اور اپنی کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، اچھے کوچز کے پاس جائیں اور اپنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی وہی پرفارم واپس آ جائے گی۔ اس بات کو ذہن کے اندر جگہ نہ دیں کہ ان پر جادو ہو چکا ہے۔ ہر ناکامی کے پیچھے جادو کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ ہماری جیبوں کے لٹیرے ہیں، یہ بس تمہارے ذہنوں کے اندر ایک خیال، ایک وہم ڈال دیتے ہیں تاکہ تم انہیں پیسے بھی دو اور اپنے ذہنوں کو بوجھل کر لو۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔